زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو عمران خان صاحب نے تو وہی بات کی جو عوام کے سامنے کر رہے تھے, اندر بھی وہی بات کی کہ جناب یہ چیز تو بڑی سیریس ہے, اس کو پولیٹیکلی یوز کرنا چاہیے تاکہ عوام کے سامنے. اور مجھے ایک بات بتائیں, جہاز میں ایئر فورس کے طیارے میں ایک اشتہاری ملزم باہر بیٹھتا ہے اور واپس بھی اسی طیارے میں پاکستان ایئر فورس کے طیارے میں واپس آتا ہے, تو قانون اور عدلیہ ہمارے اس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ اس وجہ سے آپ کام سے رک رہے ہیں. اور دوسری طرف کمپیئر کریں عمران خان صاحب سے کہ جیسے ہی 5 اگست کا واقعہ ہوا وہ آزاد کشمیر گئے, کنسٹیٹیوشن اسمبلی کے سامنے کہا کہ میں آپ کا سفیر بنوں گا, اور جا کے اقوام متحدہ میں وہ ان کی جنگ لڑ کے آئے. اور جب بھی کبھی اسمبلی آتی تھی کابینہ میں کہ ہندوستان سے کوئی چیز, ایون میڈیسن تک انہوں نے کہا کہ ہندوستان سے میڈیسن بھی ہمیں نہیں چاہیے جب تک کشمیر کا مسئلہ. تو یہ آپ کمپیئر کریں پی ایم عمران خان اور پی ایم شہباز شریف. اور دوسرے مریم صاحبہ کی بات سن کے مجھے حقیقتاً دکھ ہوا ہے کہ سیاسی اختلاف ہوتا ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ ایک سیاسی لیڈر ہے, لیکن وہ ایک ماں بھی ہے. اور جس طرح سے انہوں نے یہ جو ہیلتھ کارڈ کے خلاف بات کی ہے, صحت کارڈ کے, کہ دیکھیں اس کا عمران خان صاحب کو کیا نقصان ہے. ان کے جو قاسم اور سلیمان کو تو ہیلتھ کارڈ کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود اپنا افورڈ کر سکتے ہیں عمران خان صاحب خود بھی. یہ 10 لاکھ کا ہیلتھ جو ہے انشورنس تھی تو غریب کے بچے کے لیے ہے نا, کہ اگر کسی کے ماں بیمار ہے, کسی کے والد صاحب کو مسئلہ ہے, گردوں کا مسئلہ ہے, تو 10 لاکھ اگر اس کو فری ہیلتھ فیسلٹی ملتی ہے اور آپ اس وجہ سے اس کو روکنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ نہ ہو جائے, تو عمران خان صاحب کو ایک سائڈ پہ کر دیں. یہ جس آدمی کے ہاتھ سے آپ 10 لاکھ کا ہیلتھ کارڈ چھین رہے ہیں اور اس کو موت کے منہ میں پھینک رہے ہیں, کیا مریض سے کوئی دوائی چھینتا ہے؟ مریض سے کوئی اس کی جیب سے پیسے چھینتا ہے کہ آپ اسے اپنا علاج نہ کریں؟ یہ بتاتا ہے کہ ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں. ان لوگوں کی پرائیورٹی سیاست ہے, اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ سیاست انسان کرتا ہے لیکن مریض کے اور مرض پہ اور ہیلتھ ایشوز پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. علی محمد بڑا اس کا مجھے دکھ ہوا, اور یہ ایکسپوز ہو رہا ہے آپ کے سامنے, یا آپ کے سامنے وہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں جو رات کے 12 بجے آئے تھے نا. اب آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کون تھا اور کس کے لیے کھڑا تھا, اور اس نے جب ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا وہ اپنی بنی گالا کی زمین نہیں بچا رہا تھا, وہ پاکستان کی پاک سرزمین بچا رہا تھا کہ اس پہ آپ نے جہاز اڑا کے افغانستان پہ اٹیک نہیں کرنے, کیونکہ کرو گے تو وہاں سے پھر پھول نہیں آنا. علی محمد خان صاحب, آپ لوگوں کے حوالے سے بھی آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پر ہم کھیلیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں سیاسی طور پہ باقاعدہ یہ بیانیہ بنایا گیا ہے کہ سائفر پہ کس طرح سے کھیلنا ہے اور کیا کچھ کرنا ہے؟ کیا اس کو اس طرح سے ہونا چاہیے تھا؟ ایک اتنا اہم ملک ہے امریکہ, کیا اس کا سائفر اس کو لے کے یہ جھوٹا بیانیہ بنایا گیا؟ دیکھیں یہ تو آپ کے سامنے بات ہی بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ آپس میں جو گفتگو ہوئی ہے اسی سے کلیئر ہو رہا ہے کہ سائفر موجود ہے, اور اسی سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ تو ایک طرح سے ان کے اوپر وینڈیکیشن ہو گئی ہے اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف, کہ وہ بات جو عمران خان صاحب, دیکھیں وہ کہتے ہیں نا, یہ میری بات سن لیں, سچ کیوں اچھا ہوتا ہے؟ سچ اس لیے اچھا ہوتا ہے کہ اس کو یاد نہیں کرنا پڑتا, جھوٹ آپ کو یاد کرنا پڑتا ہے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں. آپ سچ بولتے ہیں, جو سامنے بات ہو وہ پیچھے بھی ہو. تو عمران خان صاحب نے جو سائفر کی بات سامنے کی تھی تو پیچھے اب ان کو کیا پتا کہ یہ بات کہیں جو ہے لیک ہوگی یا جو بھی ہوگا, وہی بات انہوں نے اندر کی کہ جناب یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ ہم پولیٹیکلی اس کو یوز کر سکتے ہیں, اور کون نہیں کرے گا. اگر آپ کی حکومت امریکی سازش سے گرائی جائے تو آپ نہیں بتائیں گے عوام کے سامنے, آپ اس کو پولیٹیکلی, آپ پولیٹیکل ورکر ہیں, آپ پولیٹیکل لیڈر ہیں, آپ کی حکومت کے خلاف اگر امریکہ سازش کرتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ خاموش سم بکمن ہو جائیں گے؟ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو عمران خان صاحب نے تو وہی بات کی جو عوام کے سامنے کر رہے تھے, اندر بھی وہی بات کی کہ جناب یہ چیز تو بڑی سیریس ہے, اس کو پولیٹیکلی یوز کرنا چاہیے تاکہ عوام کے سامنے. اور مجھے ایک بات بتائیں, وہ 27 اپریل تھا میرے خیال میں جو جلسہ ہمارا ہوا تھا, اس رات اگر عمران خان وہ خط نہ لہراتا اور نہ بتاتا دنیا کو کہ یہ سائفر آیا تھا اور سازش ہوئی تھی, لوگ کہتے ہیں یار لوگ بک گئے, پاکستان میں لوگ بکتے ہیں, حکومت تبدیل ہو گئی, عدم اعتماد کامیاب ہو گیا اور آئی گئی بات آئی گئی ہو گئی ہوتی. یہ تو اندر کی سازش, اندر کی بلیٹنٹ انٹرفیئرنس سامنے آئی ہے. وہی بات عمران خان صاحب نے اندرون خانہ کی ہے جو آپ کے سامنے جلسوں میں کرتے ہیں. یہ تو وینڈیکیشن ہے, سچ ثابت ہو گیا. اچھا, ایک اشتہاری ملزم ایئر فورس کے طیارے پہ باہر بھاگتا ہے, جہاز میں ایئر فورس کے طیارے میں ایک اشتہاری ملزم باہر بیٹھتا ہے اور واپس بھی اسی طیارے میں پاکستان ایئر فورس کے طیارے میں واپس آتا ہے, تو قانون اور عدلیہ ہمارے اس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ میں تو آپ کو پتہ ہے چھوٹا موٹا وکیل بھی ہوں, اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ پاکستان کے عدلیہ کے نظام کو اور پاکستان کے پولیٹیکل نظام کو یہ لوگ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں کہ کوئی ان کے لیے میٹر ہی نہیں کرتا کہ ایک آدمی پہ اربوں کی کرپشن ہے. سیدھا وہ سینٹ گئے ہیں, وہاں انہوں نے اوتھ لیا ہے, اور ان کو اگر چاہیے تھا, اگر ان پہ الزام غلط تھا اور 5 سال یہ مفروغ کیوں رہے, کیا ان کو یو کے کی آب ہوا بڑی ڈاکٹر نے تجویز کی تھی کہ آپ اس کے آب ہوا میں بڑے خوشگوار موسم میں بڑا ادھر آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی,
भाग गए थे तो सिंपल सी बात है, अदालतों से भाग गए थे तो एक मिनट तो इसका मतलब ये है कि क्या पाकिस्तान में आप और हम सब के लिए कानून और उनके लिए और है क्या? दो कानून है? अगली बात हाँ भैया सीधा कर लेते